السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، آج بہت سارے لوگ ہم میں سے عام سا شکوہ کرتے ہیں کہ زندگی بے ترتیب ہے، تتر بتر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہم کام سوچے تھے ویسا نہیں ہو پاتا ہے، ہم نے زندگی جیسا گزارنی چاہی تھی ویسی زندگی نہیں گزر رہی ہے، زندگی کے حالات پر ہمارا قابو نہیں ہے، پریشان حال ہیں، بے ترتیبی سی زندگی میں ہے۔ یہ تمام شکایتیں عام طور پر انسان کے ذہن میں اور اس کی زندگی میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا حل بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت جس کی نگاہ میں ہو، جس کی سوچ میں آخرت ہو کہ آخرت کے لیے اپنی زندگی سنوارنا ہے، جو کچھ دنیا کے کام کروں گا کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں آخرت کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مجھے جنت ملے گی، جہنم ملے گی، کیا میں عذاب قبر سے محفوظ رہوں گا یا میں اس میں گرفتار ہو جاؤں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت جس کا مطمع نظر ہو، جس کی فکر آخرت کی فکر ہو تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی طرف سے بے نیازی ڈال دے گا۔ دیکھیے اصل چیز نا چیزوں کا ملنا نہ ملنا نہیں ہوتا ہے، اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں سے کتنا بے نیاز رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی، میں دل میں اپنے پال لوں یہ سوچ کہ وہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے دل میں میرا احترام ہے یا نہیں ہے۔ اگر میں یہ سوچ ڈال لوں اور مجھے اس کے کسی بھی حرکت سے لگے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا میرا احترام نہیں کرتا تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر میں سوچ نکال دوں کہ نہیں مجھے اللہ کی محبت کی پرواہ ہے، آخرت کی فکر ہے، آخرت میں کیا ہوگا اس کی پرواہ ہے، دنیا والے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو بھی نہیں چلتا ہے۔ آدمی یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے دنیا میں مجھے دولت ملنی چاہیے، مجھے میری ضروریات ہیں، دولت میری ضرورت ہے، لیکن مل جائے تو اچھی بات، نہیں ملتی ہے تو اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم مساوی نہیں رکھی ہے، کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ، کسی کو نہیں ملے گا۔ تو میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ اگر جنت مل جائے میرے لیے کافی ہوگا۔ اگر یہ سوچ بے نیازی والی سوچ کہ دنیا کی تمام آسائشیں، آرام، دنیا کی محبتیں، دنیا کی تمام چیزیں مجھے ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے چلے گا، لیکن جنت مل جائے، میں جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، میں عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤں، میری سوچ یہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے گا۔ کوئی عہدہ ملا تو ملا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، فلیٹ زندگی میں اللہ نے فلیٹ کی راحت رکھی تو ملے گا، نہیں ملا تو نہیں ملا، کوئی بات نہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی انسان اس کے پیچھے پاگل کیوں ہو جائے؟ پاگل نہیں ہونا اس کے پیچھے، اپنی جان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا ہے، محنت کریں گے، ملا تو ملا، نہیں ملا تو آخرت اصل دیکھنا ہے کہ آخرت مل جائے، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں بے نیازی ڈال دے گا۔ بے نیازی کبھی کبھی انسان کو حقیقت میں، مطلب یہ صرف سننے سنانے والی بات نہیں ہے، حقیقت میں انسان کی بے نیازی اسے بڑی راحت دیتی ہے، بڑا سکون دیتی ہے۔ ٹھیک ہے بھی نہیں ملا، جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں بن پائے، شہرت میں، علم میں، پیسے میں، لوگوں کی محبت بٹورنے میں، کسی بھی چیز میں جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہو پائے، ٹھیک کوئی بات نہیں، جنت تو ملے انشاءاللہ، اس کے لیے کوشش کرے، عذاب سے محفوظ رہے اس کے لیے کوشش کرے۔ تو ایک فائدہ انسان کی زندگی میں جو بے ترتیبی اور جو بے کلی دکھتی ہے، احساس جو پریشانیوں کا ہوتا ہے، اگر انسان تھوڑا سا اس کو سوچ لے کہ دنیا یہ فانی ہے، اس کی نعمتیں فانی ہیں،
اصل زندگی جو آخرت کی زندگی، تو انسان کو بہت بڑی راحت مل جائے گی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اگر آخرت کو آپ اپنا ہم، جو قرآن جو حدیث میں کہا کہ ہم بنا لیں، آخرت کی سوچ ہی اصل سوچ بنا لیں، تو ایک فائدہ دل کی بے نیازی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ترتیب ڈال دے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کے بچے اس کی بات ماننے لگیں گے، بیوی اس سے محبت کرنے لگے گی، دنیا کے تمام لوگ اس سے محبت کریں گے اگر وہ اس کی زندگی میں ایک ترتیب، ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، اگر وہ آخرت کو اپنی فکر بنا لے۔ تیسری بات، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آئے گی ناک رگڑ کے آئے گی۔ اللہ نے جو مقدر کیا وہ کہیں نہیں جائے گا۔ ہاں یہ واضح ہے تمام حدیثوں میں، وہ ہمیشہ ہم وہ فکر پھیلاتے رہتے ہیں کہ انسان کو محنت کرنی ہے، بغیر محنت کے تو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، محنت کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، کاروبار، نوکری، جو کچھ کرو گے تبھی ملے گا، گھر بیٹھ کے نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب آخرت کو فکر بنا لو گے اپنی، اور دنیا کے پیچھے پاگل نہیں ہوگے، دنیا کو اپنی دیوی نہیں بناؤ گے، دنیا کی اور دولت کی پوجا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو دے گا بہت دے گا، اور جو دے گا اس پہ راضی رکھے گا، اس میں برکت دے گا۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان جو پیسہ کمائے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت واضح سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں، لیکن وہ ڈرپ سے اگر اپنا کھانا لیتا ہو، اس کے ناک میں اگر کھانا ڈالا جاتا ہو، منہ میں نلی سے کھانا ڈالا جاتا ہو، کیا فائدہ اسی دولت کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو آدمی 10,000 کما رہا لیکن مزے سے زندگی گزار رہا ہے، اس کی اہمیت ہے، پیسے کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن یہ جو روزی حلال روزی ملے، جو اپنی زندگی اپنی ذات پہ خرچہ ہو سکے بہتر انداز میں، جس کا مزہ ملے، جس کا دال چاول کھائیں، اس کا مزہ ہے۔ اگر آدمی صحت مند ہے نا تو اس کا مزہ، دال چاول چٹنی آج بھی لذیذ اتنی ہے جتنا کبھی لذیذ تھی۔ اور انسان کو بریانی جو ہے، تمام پلاؤ ملے، لیکن ڈاکٹر بولے کیلسٹرول کو کنٹرول میں رکھنا، اس سے زیادہ نہیں کھانا، 1 بوٹی ملے گی آپ کو کھانے کے لیے ہفتے میں، اس سے زیادہ کھاؤ گے ٹینشن میں، پریشانی میں آ جاؤ گے۔ کیا فائدہ ایسے کھانے کا؟ ہزاروں کھانے میرے دسترخوان پہ چنے ہوئے ہوں، لیکن میں صرف 1 بوٹی مجھے کھانی ہے، ایسے کھانے کا میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ انسان جو دولت کمائے، اسی لیے کنجوسی کو اسی لیے برا بھی سمجھا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں، کہ انسان کما کے اپنی ذات پہ خرچہ نہ کرے، اپنی بیوی پہ خرچہ نہ کرے، اپنے بال بچوں پہ خرچہ نہ کرے، تو ایسی دولت پہ تف ہے، کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ تو بہرحال نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دے گا، ترتیب اس کی زندگی میں آ جائے گی، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑ کے آئے گی، جتنا ملنا ہے اس کو ملے گا۔ ہمیں یقین اصل میں نہیں ہے کہ حلال کمائی کی کوشش کریں، محنت کریں، حلال کمائی کی کوشش کریں، اور مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، وقت میں مختصر کروں گا، لیکن مثالیں صحابہ کرام کی موجود ہیں۔ صحابہ کرام دنیا کے بادشاہ تھے، دولت میں، اور چیزوں کو چھوڑ دیجئے، بات دولت کی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام دولت میں دنیا کے بادشاہ، تابعین، تبع تابعین دولت کے بادشاہ تھے اپنے زمانے میں، اور حلال کمائی سے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ حلال کمائی کے ذرائع جو ہے مٹ گئے ہیں یا سمٹ گئے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں جلدی کمانے کی جو ہوڑ لگی ہے نا، جو مقابلہ آ رہا ہے کہ جلدی کمائیں گے، وہ آدمی جو ہے 1 سال میں کروڑ پتی بنا، ہم تو 6 مہینے میں بننے کی کوشش کریں گے، وہ چیز انسان کو حرام کمائی کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا آگے اس کے مقابلے میں، اور دنیا جس کی فکر بن جائے، جیسے کہا جاتا ہائے دنیا، ہائے دنیا، رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے، ماں باپ پہ خرچہ اس لیے نہیں کر رہے تاکہ پیسہ بچائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دینا چاہتے، کہیں کم نہ ہو جائے، ہمارے میں سے نہ چلے جائے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ تو یہ جب ذہن بن جائے گا، اور صرف دنیا، صلہ رحمی کوئی معنی نہیں، آخرت کا اجر کوئی معنی نہیں، جنت میں گھر بنے گا اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، صرف دنیا میں انسان آشائش، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے آسائش والی، ٹھاٹھ والی زندگی گزارے، یہی جب آپ ذہن بنا لیں گے تو اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا فقر و فاقہ، اس کی محتاجگی اس کی نگاہوں کے سامنے کر دے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور اکثریت تو ایسی ہے نا بھائی، گنے چنے مالدار تو چند ہوتے ہیں، بہت زیادہ مالدار،
باقی لوگ تو ہم میں ایسے ہی ہیں کہ مرے جا رہے ہیں دنیا کے لیے، ملتا اتنا ہی ہے، ایک فلیٹ زندگی میں ایک فلیٹ ہی بنا پائے، بس ایک چالی میں گھر لے پائے، مشکل سے ایک دکان کر پائے، اور اسی میں حلال حرام سب کچھ کر لیا ہم نے، جو کچھ پیترے چلنے تھے ہمارے دماغ نے جو کچھ سکھایا سمجھایا ہم نے سب چال چلی، لیکن ملا کیا؟ ایک فلیٹ۔ اور ایک فلیٹ کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی کائنات کے سامنے کیا ہے، اور جنت تو بڑی بات۔ اگر ایک فلیٹ کو تقسیم کریں دنیا کی زمین پر، اور پھر سولر سسٹم جسے نظام شمسی ہم کہتے ہیں، اس کے جو سیارے اس کی زمین پر تقسیم کریں، اس کے بعد جو گلیکسی پر اگر تقسیم کریں، اس کے بعد یونیورس پہ تقسیم کریں، تو آپ کی فلیٹ کی قیمت کیا بنے گی؟ کچھ نہیں، نتھنگ جسے کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اب، لیکن اس کے لیے حلال حرام سب ٹھیک ٹھاک کر دے رہے ہیں۔ نبی نے وہی کہا کہ اگر جو دنیا کو اپنا ہم بنا لے گا تو ہوگا کیا کہ فقر و فاقہ اس کے سامنے ہوگا۔ اور اصل فقر کیا ہے؟ دیکھیے اصل فقر کیا ہے؟ اگر اصل فقر کمی، پیسے کی کمی ٹھیک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل فقر دل کی غریبی ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، ایک فلیٹ بھی ہے، اچھے سے رہتے ہیں سکون سے، گاڑی بھی لے کے چل رہے ہیں، کوئی دکان لے کے بیٹھے، لیکن پیٹ ہی نہیں بھر رہا، مرے جا رہے ہیں، رات میں 12 بجے دکان سے آ رہے ہیں، 2 بجے سو رہے ہیں، صبح اٹھ کے پھر جو ہے 7 بجے بھاگ رہے ہیں، صحت خراب کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پیسہ جتنا چاہ رہے اتنا آ ہی نہیں رہا ہے، پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہے۔ اصل غریبی یہ ہے کہ انسان جو ہے کمانا بہت چاہتا ہے، لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور یہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہے۔ لیکن شریعت کیا چاہتی کہ اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں۔ پیسہ انسان کی کمزوری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں آپ رکھیں، یہ ایسا نہیں کہ ایک دم ہی دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور دنیا کو اپنے فکر و نظر کا ٹارگٹ بنانا، ہدف بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بے ترتیب کر دے گا۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، سب کچھ ہے لیکن بیوی خوشی نہیں ہو رہی ہے، بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں صبح ٹائم پہ ناشتہ نہیں ملتا اس آدمی کو، پیسہ بہت کما رہا ہے لیکن ٹائم پہ گھر والے ناشتہ ہی نہیں دیتے اس کو۔ محبت کے لیے کوئی آپ بیٹھا ہوا بیچارہ باہر کما رہا ہے، پریشان ہے، لیکن بیوی محبت سے ایک فون نہیں کر رہی ہے، بچے یاد ہی نہیں کر رہے، جب کچھ منگانا ہوتا ہے ابا یہ لے آؤ، بس اتنا ہی فون کرتے ہیں، محبت والا فون نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسی بے ترتیب زندگی ہے؟ یہ زندگی جو ہے انسان کے لیے آئیڈیل زندگی تو نہیں ہو سکتی جہاں اس کو ایک ATM مشین کی طرح صرف استعمال کیا جا رہا ہو، صرف اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، بھائی مانگ رہا ہے، بہن مانگ رہی ہے، فلاں مانگ رہا ہے، سب مانگ ہی رہے ہیں، اپنے حصے کی محبت کو اس کو دینا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس سے پوچھتا نہیں تم کیسے ہو، تمہارا حال چال کیسا ہے، کچھ نہیں۔ یہ زندگی جو ہے یہ کوئی آئیڈیل مثالی زندگی نہیں ہے، یہ ترتیب والی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک آخری بات، بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، سب جانتے ہیں، نبی نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور مرے جاؤ ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں ملے گا، اتنا ہی، بس تم لاکھ جو ہے دنیا بھر کی چالیں چل لو، اپنے دماغ کے تمام جو ہے آپ جتنی صلاحیتیں ہو سکتی سب لگا لو، سب کچھ کر لو، اڈانی نہیں بنو گے، سب تو نہیں بنو گے نا، ایک دم کلیئر ہے، مطلب کچھ بھی کر لو، اللہ نے جو ترتیب ہزاروں جو لیولز رکھے ہیں، سطحیں رکھی ہیں، آپ اسے ملیا میٹ نہیں کر پاؤ گے کبھی بھی، کتنی بھی محنت کرو گے ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جب پتا ہے کہ جتنا مقدر میں اتنا ملے گا تو حلال طریقے سے کماؤ نا بھائی، کیونکہ اگر حرام کوششیں کرو گی تو اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے، اور حلال طریقے سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے۔ تو اب حرام کما کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کیوں اپنے نام کرنا چاہتے ہو؟ اس سے اچھا حلال طریقے سے کما کے جو مقدر میں اسے حاصل کر لو، اللہ کی رضا بھی حاصل کر لو، جنت بھی حاصل کر لو، جہنم سے بچ بھی جاؤ۔ تو یہ ایک حدیث تھی، اس میں چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔